السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم۔ عزیز پیارے بچوں، آداب اسلامی کے اس سیریز کے اندر ایک نیا ٹاپک لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ اس پر عمل کریں گے، غور سے سنیں گے اور اس کے متعلق جتنے بھی سوالات پوچھے جائیں گے انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا نیا ٹاپک یہ ہوگا کہ ہنسی مذاق کی شرعی حیثیت۔ بہت سارے بچے ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اسلام مذاق کے تعلق سے ہم لوگوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ ہم کس حیثیت سے لوگوں کا مذاق کریں؟ مذاق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ حقیقت میں اسلام اس کے تعلق سے کیا بتایا ہے؟ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو ان کی فطرت کا، یعنی ان کے نیچر کا پورا خیال رکھا گیا ہے، اور انسان کو خوش رکھنے اور وہ خود خوش ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں اسلام نے بتایا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق کا مطلب کیا ہے؟ ہنسی مذاق بولے تو کیا ہے؟ ہنسی مذاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی بیزارگی کو دور کرتا ہے، اپنے غم کو، غصے کو، پریشانی کو اور جو بھی مصیبتیں اس کو لاحق ہوتی ہیں، جب وہ ہنستا ہے، مذاق کرتا ہے تو اس کا جو غم ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو خوش کرنے کا بھی، الفت اور محبت پھیلانے اور تعلقات کو مضبوط بنانے، ایک دوسرے کی دوستی کو اچھی طریقے سے استوار رکھنے کو ہنسی مذاق ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی بہت ہنسمکھ ہوا کرتے تھے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم ہنس کر اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے اسلامک بھائی سے ہنس کر بات کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا ہے؟ ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسمکھ چہرے والے تھے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، ما رأیت احدا اکثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہنسمکھ چہرہ ہنسنے والے میں کسی اور کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، ہنس کر بات کرتے تھے۔ دوسروں سے جب ملاقات کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر بات کرتے تھے۔ پیارے بچوں، دیکھو، ہم کسی سے بھی بات کر رہے ہیں تو بیزارگی کے ساتھ، یا نہیں تو ہمارا چہرہ اترا ہوا، اس طریقے سے نہ بات کریں، سامنے والا برا تصور لے سکتا ہے۔ اگر آپ ہنسمکھ چہرے سے بات کریں گے اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرے گا، صدقہ ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسی مذاق کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے، یہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں آپ کو اونٹنی نہیں دے سکتا، اونٹنی کا بچہ دے سکتا ہوں۔ وہ آدمی حیرانی سے کہنے لگا، اللہ کے نبی، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے۔ اب آئیے
یہ تو مذاق کرنا اسلام کے اندر جائز ہے، لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جو اسلام روکتا ہے، جو مذاق کے ساتھ مل کر آتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہر مسلمان، ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ آج آئیے بچوں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہنسی مذاق کیسے کرنی چاہیے، اور ہنسی مذاق میں کن چیزوں کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور کیسے ہنسی مذاق اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہنسی مذاق میں دین کا مذاق نہیں اڑانا ہے۔ ہنسی مذاق کرتے ہیں، دین کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ دیکھو بہت سارے لوگ کیسے ہیں کہ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے ایسے ویڈیو آپ کو نظر آئیں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک کچھ ہنسی مذاق کے لیے پوری نماز ہی توڑ دیتے۔ اللہ اکبر، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو دین کا مذاق اڑانا، خواہ وہ حقوق کے اعتبار سے ہو یا نہیں تو عبادات کے اعتبار سے ہو، چاہے دین کے معاملے میں جیسا بھی ہو، دین کے معاملے میں مذاق کرنا یہ حرام ہے، یہ کفر ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، جب ان سے کہا جائے کیا تم دین کا مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ کہیں گے نہیں، ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد بھی تم کفر میں پڑ رہے ہو، اسلام قبول کرنے کے بعد تم کفر میں گر رہے ہو دین کا مذاق اڑا کر۔ تو کبھی بھی دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے واقعات بیان کرنا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ہنسانا۔ ہنسی مذاق کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن جھوٹ بول کر ہنسانا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو لوگوں کو ہنسی مذاق کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط واقعات جمع کر اور جھوٹے من گھڑت واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، دین کا نام لے کر اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے، ارے حدیث کے اندر ایسا بتایا ہے، اس کو حدیث کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے، لیکن کیا بولتا ہے؟ ہاں حدیث میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، حدیث کا حوالہ دے کر۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے حدیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ حدیث اور قرآن کا حوالہ دے کر بول رہے ہیں کہ حدیث اور قرآن کے اندر ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ تو ہنسی مذاق کرنا، جھوٹی باتیں اس کے اندر ملاوٹ کرنا یہ حرام ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو جھوٹی بات لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتے ہیں۔ تیسری چیز، دوسروں کا مذاق اڑانا یہ بالکل حرام ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا، کسی کو کمتر سمجھنا، کسی کو اگر کوئی غریب ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ہم نچلی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کو کم سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، بعد میں جھڑکتے ہیں، کم سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جائز نہیں ہے۔ پیارے بچوں سنو، ہم ہر انسان کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس مال ہے تو اس کا احترام نہیں بڑھ جاتا، کسی کے پاس مال نہیں ہے اس کا احترام گھٹ نہیں جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، کسی کو مال دے کسی کو نہ دے، اور جسے دیتا ہے اس کو آزمانے کے لیے دیتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو دیتا ہے کہ یہ بندہ میری روزی میں سے دوسروں کو خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، غریبوں میں خرچ کرتا نہیں کرتا، اس مقصد سے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اور جسے نہیں دیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کو نہیں دیا، نہیں دینے پر اللہ کا شکر ادا کرتا نہیں ادا کرتا بول کے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنے کے لیے اتار چڑھاؤ کرتا ہے۔ لیکن مالداری کی وجہ سے کسی کا احترام کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا،
یہ جائز نہیں میرے بھائیوں. ہاں آپ کی نگاہ میں وہ آدمی غلط ہے, وہ آدمی حقیر ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک آپ کے مقام سے زیادہ مقام ہے, آپ سے بڑا اللہ کے پاس ہے. وہ تقوی کے اعتبار سے عزت دینا, تقوی کے اعتبار سے عزت اور حقارت کا معاملہ ہوتا ہے میرے بھائیوں. دیکھو, اور اسلام بھی یہ جائز نہیں ہے کہ خواہ وہ تقوی کا معاملہ بھی کیوں نہ ہو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, کہ دیکھو تم جس کا مذاق اڑاتے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر. عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے سے بھی زیادہ اللہ کے پاس اس کا مقام زیادہ. تو ایک مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے اور یہ ایک عورت کسی دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے. میرے بھائیوں, سکولز میں کالجز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک معصوم بچہ, ایک اچھے اخلاق والا بچہ, پڑھتا اچھا ہے, لکھتا اچھا ہے اور ادب و احترام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, لیکن بہت سارے بچے جو ایک ٹیم کی شکل میں اس کو رلاتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کی عزت پر آنچ لگاتے ہیں. میرے بھائیوں, ایسا کرنا حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دے سکتا ہے. تو یاد رکھیے ان چیزوں کو. اور اس کے بعد کہ ہنسی مذاق ایک مشغلہ نہیں بنانا چاہیے. زندگی میں ہنسی مذاق بھی ہونا ہے, سنجیدگی زندگی بھی گزارنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا مقصد ہی ہنسی مذاق ہے. صبح اٹھے, صبح سے لے کر شام تک صرف ہنسنا, مذاق کرنا, کھیلنا کودنا, ایسے ہی زندگی نہیں. ایک مقصد کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے, ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہمارا پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. ہم ہنسی مذاق صرف ہمارے دلوں کے اندر جو غم ہے, جو پریشانی ہے, اس کو ختم کرنے کے حد تک ہم ہنسی مذاق کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دن بھر ہنسی مذاق کرتے رہیں اور اس کے بعد لوگوں کے مقام کے اعتبار سے ہم ہنسی مذاق کریں. چھوٹے چھوٹے بچے بڑے لوگوں کا مذاق اڑاتے اور ان کو اچھے الفاظ سے بات نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے. محلے میں یا نہیں تو گھروں کے پاس جو بزرگ نظر آتے ہیں ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے, چھوٹے چھوٹے بچے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے بچوں. یاد رکھو, ذہن میں رکھو اس بات کو کہ بڑے لوگوں کا احترام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے تعظیم میں سے. بڑے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے. ہمارے سے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ اچھا پیش آئیے, سلام کیجیے, احترام کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کیجیے. یہاں تک کہ اور غیبت سے بچے, چغل خوری سے بچے. جب جھوٹ بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں, چغل خوری ہوتی ہے, غیبت ہوتی ہے. دو بھائی مل گئے, دو اسلامک بھائی مل گئے یا 3-4 لوگ مل گئے تو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. اور غیبت کی تعریف کیا بتایا گیا ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے ایسی بات کرو, اگر وہ سامنے ہوتا تو ناپسند کرتا. دوسروں کے بارے میں بات کرنا, دوسروں کے بارے میں ہنسی مذاق اڑانا. دو جنے آپس میں بات کر رہے ہیں, اے فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں آدمی وہ ہے, فلاں آدمی کی عادتیں ایسی, ہنسی مذاق کرنا, ہنسنا, یہ چیزیں بھی حرام ہے. میرے بھائیوں, ہم کسی کی غیبت نہ کریں. غیبت کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بھی بہت ہے. اور اس کے بعد کہ عام طور پر ہنسی مذاق کے لیے بچے اور بڑے نوجوان بھی ایسے ویڈیوز واٹس ایپ پر سینڈ کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو چل رہا ہے, اچھا خاصا کچھ سین چل رہا ہے, اچانک ایک بھیانک تصویر آ جاتی اور سامنے والا جو دیکھ رہا ہے ڈر کے چونک جاتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اسلام کے اندر یہاں تک بھی تعلیم دی گئی ہے کہ تم ہاتھ میں تلوار یا نہیں تو چاقو پکڑے ہیں, کسی کو اس طریقے سے بتانا بھی جائز نہیں ہے. اور یہاں تک کہ کسی کو ڈرانا بھی جائز نہیں ہے. آپ کیسے دوسروں کو دھمکا سکتے ہیں, خوف دلا سکتے ہیں, ان کے دلوں میں ڈر پیدا کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں بھی حرام ہیں, اس سے بچنا چاہیے.
اور کہ بہت زیادہ بات کرنا، بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا یہ دل کو مردہ کر دیتی. بہت زیادہ ہنسنا بھی دل کو مردہ کرنے کے برابر ہے. تو بچوں ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور ہم اسلامی آداب کا لحاظ رکھ کر ہنسی مذاق کریں، بڑوں کا خیال رکھیں، جھوٹ بات نہ کریں، غیبت، چغل خوری، عیب جوئی، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور دوسروں کے بارے میں غیبت کر کے ان کا مذاق اڑانا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں میرے بھائیوں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.